السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 26واں قیام ہمارا مکمل ہوا، اور آج 30ویں پارے کے پہلا جو 3 پاؤ ہے وہ پڑھا گیا۔ 30ویں پارے میں اصل میں 37 صورتیں، ان میں سے جو 20 صورتیں ہیں وہ پہلے 3 پاؤ میں ہیں، اور 17 صورتیں جو ہیں وہ آخری پاؤ میں۔ تو آخری پاؤ قاری صاحب نے چھوڑ دیا ہے، کل انشاءاللہ تکمیل ہوگی، اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے تکمیل کی تقریب میں آپ سب شریک ہوں، اور اپنے جو ارد گرد کے دوست احباب ہیں ان کو بھی دعوت دیں کہ وہ تکمیل کی تقریب میں ضرور شرکت کریں۔ اور بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے۔ تو جو 20 صورتیں ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ پوری جو 37 صورتیں ہیں ساری کی ساری مکی ہیں، سوائے 3 صورتیں، ایک سورہ بینہ، ایک سورہ زلزال اور ایک سورہ نصر۔ یہ 3 مدنی ہیں، باقی ساری کی ساری مکی۔ اور تقریباً جو موضوع ہے اور مضمون ہے وہ بھی ملتا جلتا ہے۔ کفار کو جو سب سے زیادہ جس بات سے تعجب ہوتا تھا وہ آخرت کے بارے میں سوال جب ہوتا تھا تو اس کے حوالے سے وہ بڑا تعجب کرتے تھے، اور مر گئے، مٹی ہو گئے تو دوبارہ کون زندہ کرے گا، یہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ تو ان صورتوں میں زیادہ تر جو آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور قیامت کے احوال بیان کیے گئے، تاکہ اس میں سے خوف پیدا ہو۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خوف اور امید دونوں چیزیں جو ہیں وہ دعوت کے لیے بڑی ضروری ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی تھے، بشیر بھی تھے، خوشخبری دینے والے بھی تھے تاکہ امید دلائی جائے، اور آپ ڈرانے والے بھی تھے تاکہ انذار کیا جائے اور خوف دلایا جائے۔ لیکن ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی امید نہیں دلائی، بلکہ ابتدا جو ہے وہ خوف دلانے سے ہوئی۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو غالب پہلو ہے وہ بشارت دینا ہے، لیکن ابتدا کل بھی میں نے عرض کیا تھا، قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر، ابتدا جو ہے وہ ڈرانے سے ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں وہ اسی جو اسلوب کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو جو پہلی صورت ہے سورہ نبا ہے، کس چیز کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں؟ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یعنی سوال ہمیشہ وہ قیامت کے بارے میں کرتے تھے، کب آئے گی، آخرت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، فرمایا ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ تمام مظاہر فطرت جو ہیں وہ دلیل ہیں اس بات کی کہ اللہ کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں، اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، اللہ کی حکمت جیسی کسی کی حکمت نہیں، اور اللہ کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں۔ تو کیسے گمان کر لیا لوگوں نے کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ جہنم سرکشوں کی گھات میں رہتی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ اللہ اکبر، اور یہ جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ پھر صدیوں اس کے اندر پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا کہ ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، مجرموں کو عذاب ہوگا، اور متقین کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا، اور کافر پھر حسرت کرے گا۔ جب کافر کی حسرت کا ذکر ہے
کہ یہ حسرت کرے گا، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یہ اس موقع کی بات ہے کہ انسانوں کے حساب کتاب سے پہلے اللہ کریم نے جانوروں کا حساب لینا ہے، اور جانوروں کا حساب اس طرح سے لینا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور بغیر سینگوں کی بکری کو سینگ دے دے گا، اس کو کہے گا دنیا میں جتنا اس نے تمہیں مارا تھا تو بھی مار لے۔ اس طرح پریسائزلی حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد سارے کے سارے جو جانور ہیں ان کو خاک بنا دیا جائے، یہ خاک بن جائیں گے، اس لیے کہ ان کا اور تو کوئی انجام ہے نہیں۔ اور غالباً یہ جو جانوروں کا حساب ہے یہ بھی سمبولیکلی ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب جانوروں کا اس قدر پریسائزلی حساب ہوگا تو انسانوں کے حساب کا آپ اندازہ کر لیے کس قدر پریسائز ہوگا۔ تو اس وقت جب ان کو خاک بنایا جائے گا تو کافر کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا، یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میں بھی مٹی ہو جاتا اور مجھے وہ عذاب نہ دیکھنا پڑتا۔ آگے سورہ نازعات ہے، اس کا موضوع بھی بعث بعد الموت اور آخرت ہے، اور تنبیہ کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ اگر دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص نہیں مانے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ دو مختلف انجام جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 33 تک امکان آخرت کے دلائل دیے گئے۔ آیت نمبر 1 سے 7 تک بتایا ہے ہواؤں، بادلوں اور فرشتوں کی قسم کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی، اور قدرت الہی اور انسانی بے بسی کے ذریعے سے امکان آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ پھر تاریخ فرعون سے کہ فرعون جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گیا، اور اللہ کی قدرت و ربوبیت سے بھی اس کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ یعنی فرشتوں اور ہواؤں کی قسم کہ ان کے ذریعے سے کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ بنائے گا تاکہ بڑے بڑے فرعونوں کو جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتے ہیں ان کو بدلہ دیا جا سکے۔ جو سرکش ہیں اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، فَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان کا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر! سرکشی کس بات سے؟ اللہ کے قانون سے، اللہ کی توحید سے، اللہ کی فرما برداری سے۔ جو بھی سرکشی کرے گا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا آخرت پر۔ اور کافر جو ہوتا ہے اس کے تو آخرت کے اس کے پروگرام میں شامل ہی نہیں ہوتی، وہ صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے۔ تو جو شخص دنیا کے لیے کام کر رہا ہو وہ تو اس میں سے ویسے ہی نکل گیا، جس کے پروگرام میں آخرت شامل ہو لیکن ترجیح دنیا کو ہو گویا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بچے گا وہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اس کو لگام دے دی کہ نہیں تیری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، اور جس نے یہ طے کر لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا۔ آگے پھر فرمایا قیامت جو ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، کب آئے گی قیامت؟ تو قیامت کی تیاری کی ضرورت ہے، سوالات کی ضرورت نہیں۔ اس کے بارے میں سوالات نہ کرو کہ کب آئے گی، کیسے ہوگا۔ جب آئے گی تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اس وقت سمجھیں گے کہ وقت ہی نہیں ملا، ہم تو چند دن رہے، ایک دن رہے، ایک دن کا کچھ حصہ ملا ہمیں، اتنا تو زیادہ وقت ہی نہیں ملا۔ جب آ گئی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سورہ محمد کے اندر بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ آگے سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس جو ہے ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، ابن حبان میں بھی اور مستدرک حاکم میں بھی، کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماموزاد تھے، قدیم الاسلام تھے، شروع میں اسلام لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی سرداروں کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے ہر داعی کا فطری رجحان جو ہے بااثر طبقے کی طرف ہوتا ہے کہ بااثر طبقہ اگر اسلام قبول کر لے تو ان کے پیچھے پھر الناس والا دین ملوک، ہم لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے تاکہ جلدی اسلام پھیلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی سرداروں کے ساتھ محب گفتگو تھے کہ اوپر سے عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا،
اور اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں یہ صورت نازل کی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیوڑی چڑھائی کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے اور غلط طور پر سمجھا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اس لیے اللہ کریم نے یہ صورت نازل کی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ نہیں پلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے اوپر اللہ کریم نے جو ہے وہ نقد نہیں فرمایا۔ اصل میں قریشی سرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریشی سرداروں کے ساتھ بیٹھے تھے تو ان کے اوپر سے یہ نابینا صحابی آیا، تو ان کی اوقات یہ ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اس کے ذریعے سے قریشی سرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم سب سے ایک نابینا صحابی جو ہے وہ بہتر ہے، اور تو تمہاری سب کی کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکیٰ، کہ جو بھی یہ شخص جو ہے جو اسلام کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، ان کے ساتھ آپ نے جو ہے بے پرواہی برتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، کسی نے نصیحت پکڑنی ہے پکڑے، نہیں پکڑنی نہ پکڑے۔ قرآن پر ایمان اور عمل کی دعوت دی گئی ہے، پھر آگے دلائل آخرت دیے گئے ہیں، اور پھر آخر پہ ایک منظر کشی کی گئی ہے قیامت کی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نفسا نفسی پڑی ہوئی ہو۔ کوئی شخص جو ہے بھائی کا نہیں ہوگا، وامہ وابیہ، آدمی اپنے ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اپنے اولاد سے بھاگے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہو۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہو۔ اس قدر خوفناک ماحول میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو خوفناک سے خوفناک صورتحال بھی پریشان نہیں کرے گی، اور ہر مرحلہ حیات پر حامیم سجدہ کے اندر بھی ہم پڑھا ہے، سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ پر استقامت کی بات کرتے ہیں اور توحید پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہر مرحلے پر اور آخرت میں بھی ہر مرحلے پر ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو گویا جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو نہ دنیا میں کوئی خوفناک سچویشن پریشان کر سکتی ہے، اور نہ ہی آخرت میں کوئی خوفناک سچویشن ان کو پریشان کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ البتہ فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر جو ہے وہ یعنی سیاہی ہوگی، ترہقھا قترہ، سیاہ چہرے ہوں گے، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر ہے۔ آگے سورہ تکویر ہے، اس میں قیامت کی ہولناکی بیان کر کے ڈراوا دیا گیا ہے، تخویف دلائی گئی ہے اور تیاری کی دعوت دی گئی ہے، اور آخرت کے ذریعے سے رسالت کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے۔ قیامت کے دونوں مراحل کا ذکر ہے، پہلے تباہی پھر نئی دنیا۔ اللہ اکبر، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سب تباہ و برباد ہو جائے گی ہر چیز۔ اللہ، پھر دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، جب جو ہے زندہ گاڑ دی جانے والی جو بچی ہے اس سے سوال کیا جائے گا تم کس گناہ میں جو ہے وہ گاڑی گئی تھی، تو قتل کی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اصل میں تو ان کو قتل کرنے والوں سے پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ اکبر، اس وقت جو کھاتے ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اعمال نامے ملیں گے، دائیں ہاتھ میں مل گیا، بائیں ہاتھ میں مل گیا، ایک تو اعمال نامہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نشر کیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، ساری دنیا کو بتایا جائے گا، جیسے عالمی نشریاتی رابطے پر نشر کیے جاتے ہیں، ساری دنیا کو بتایا جائے گا، یہ چودھری صاحب، مولوی صاحب، میاں صاحب، فلاں صاحب، یہ ان کا کھاتا یہ دیکھ لو، اور یہ کھاتے ساری دنیا کو۔ تو جو عذاب ہونا ہے وہ الگ ہے، رسوائی اس دن کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے معاف فرمائے۔
پھر آخر پہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت و اہمیت بتائی ہے کہ یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، اور آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں سارے فضول ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی دفاع کیا ہے اور قرآن کا بھی۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، اس میں بھی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا، غفلت چھوڑ کر ایمان و عمل کے ذریعے رحمت کے امیدوار بنو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ اکبر، انسان کو کیسے دھوکا ہو گیا کہ وہ اللہ انصاف اور عدل نہیں کرے گا، یہ کیسے دھوکا، جبکہ اس نے پورا نظام جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، کارندے تیرا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور اسی لکھے کے مطابق حساب ہوگا اور پھر فیصلہ ہوگا، کامیاب اور ناکام کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، سارے جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آگے سورہ مطففین ہے، سورہ مطففین میں یہ بات بنیادی طور پر مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاق کا عقیدہ آخرت سے تعلق ہے، یعنی جو لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں اور جو لوگ معاشرتی طور پر لوگوں کے حقوق نہیں دیتے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور لوگوں کے معاملات میں خرابی پیدا کرتے ہیں، یعنی تمام بے ایمانی کا جو سبب ہے وہ عقیدہ آخرت سے غفلت ہے، اور جو عقیدہ آخرت کو مانتے ہوں وہ پھر اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے لیے تباہی ہے جو لینے دینے میں معاملات جو وزن کم کرتے ہیں، لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے اور۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور ایک بہت بڑا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ جو ہے اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور اس پر پھر بے ایمانی اور بددیانتی پر گرفت کا ذکر ہے، دو مختلف انجام ہوں گے، فجار جو ہیں وہ سجین میں جائیں گے اور جو ابرار ہیں وہ سارے کے سارے علیین میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ علیین کیا ہے اور سجین کیا ہے واللہ عالم کیا ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دو رجسٹر ہیں اس میں نام لکھے جاتے ہیں، بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ دو ویٹنگ روم ہیں، جہنمیوں کا جو ویٹنگ روم ہے وہاں سجین کے اندر جہنمیوں کی روحیں ہوں گی، اور علیین جو ہے وہ جنتیوں کا ویٹنگ روم ہے، واللہ عالم یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر آخرت کی سزا کے اسباب بتائے ہیں، کیوں ان کو آخرت میں سزا ملے گی، اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی ذاتی طور پر ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے عقائد کا بھی مذاق اڑاتے تھے، ان کے عمل کا بھی، تو قیامت کے دن اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، جب قیامت کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اجر عطا فرما دے گا، پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، اونچے تختوں پر اہل ایمان بیٹھے ہوں گے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یہ جو کچھ کرتے تھے ان کے کرتوتوں کی سزا کافروں کو مل گئی، اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ آگے سورہ انشقاق ہے، اس کا بھی موضوع قیامت، آخرت اور محاسبہ ہے، محنتی اور مشقتی انسان۔ اللہ اکبر، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان کو محنتی اور مشقتی پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی انسان ہو اور مشقت نہ کر رہا ہو یہ ممکن ہی نہیں، لیکن یہ مشقت کا سفر رکا ہوا نہیں، یہ چل رہا ہے، ہر وقت یہ چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور قدحا الی ربک فملاقیہ، ایک دن جا کے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر یہ سفر مکمل ہوگا۔ اللہ اکبر، لہٰذا اپنی اگلی منزلوں کا تصور کر کے انسان کو اپنے فکر کرنی چاہیے۔ انجام کی دو انجام ہیں، ایک بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، اور دوسرے جہنمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں خوش تھے، اور ان کو جو اعمال نامہ ملے گا، سورۃ الحاقہ میں تو فرمایا کہ ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور یہاں فرمایا وراء ظہرہ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ۔ اللہ اکبر، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وراء ظہرہ جو ہے یہ ذلت اور رسوائی کے لیے، بعض نے تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی طرف فرشتے دیکھیں گے بھی نہیں، اور جو اعمال نامہ ان کو پکڑائیں گے وہ پیچھے سے ان کو پکڑا دیں گے، اور ان کو جو ہے وہ گویا اس ذلت اور رسوائی اس بات میں بھی ہے کہ ان کا آمنا سامنا نہیں کیا جائے گا، اور دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ گویا دبر کی طرف سے
ہاتھ ڈال کے آگے سے نکال کے ان کو دے دیا جائے گا کہ یہ لو پکڑو اپنا اعمال نامہ، اور یہ بھی ذلت کی ایک صورت ہوگی۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس دن پھر یہ چیخیں گے اور کہیں گے کہ ہماری تباہی و بربادی ہو گئی، اور ان کو کہا جائے گا دنیا میں تم بہت خوش تھے اور تم نے کبھی فکر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ سورۃ البروج ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہمت افزائی کی گئی ہے اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ساتھ پھر کفار کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ ظلم و ستم کا انجام بھیانک ہے، اللہ کے انتقام سے وہ لوگ نہیں بچ سکتے۔ اور اصحاب الاخدود کا واقعہ اس میں بطور عبرت کے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے اوپر ظلم صرف ایمان کی وجہ سے ہوا تھا، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، ان لوگوں نے، یہ اصحاب الاخدود کون ہیں، یہ احادیث کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے، اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ایک کوئی بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے وہ لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے ایک بچے کو جو ہے وہ جادو سکھانے کے لیے بھیجا تھا، تو وہ جادو کی بجائے وہ دین کا علم سیکھتا تھا، کسی راہب کے پاس بیٹھتا تھا، تو بالآخر جو ہے وہ بچہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ یہ جادوگر بن گیا ہے، وہ اصل میں للہیت کی وجہ سے مستجاب الدعوات بنا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو اب بہت بڑا جادوگر بن گیا، اس کے نہیں، جادوگر نہیں، یہ اللہ کی وجہ سے مستجاب الدعوات اس لیے بنا ہوں کہ میرا اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اس کو مار دیا جائے، پہاڑ پہ جا کے اس کو پھینکا گیا، وہ زلزلہ آیا، پھینکنے والے مر گئے، وہ بچ گیا۔ پھر طے کیا کہ اس کو جو ہے وہ مار دیا جائے، سمندر میں جا کے پھینک دیا جائے، سمندر میں گئے، طوفان آیا، کشتی الٹ گئی، وہ سارے مر گئے، یہ بچ کے پھر آ گئے۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے مارنا ہے نا، تو ایک طریقہ میں تو بتاتا ہوں کہ ساری دنیا کو اکٹھا کرو، اور اکٹھا کر کے ان کے سامنے مجھے سولی پہ چڑھاؤ، اور سولی پہ چڑھا کے مجھے تیر مارو، یہ کہہ کہ بسم ربک ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر۔ تو جب اس طرح تم مجھے تیر مارو گے تو میں مار جاؤں۔ ساری دنیا انہوں نے اکٹھی کر لی، سولی پہ بچہ چڑھا، انہوں نے بسم ربک ھذا الغلام، بسم رب ھذا الغلام مارا، تو اس کے گردن پہ تیر لگا، خون نکلا، گردن لٹک گئی اور وہ شہید ہو گیا۔ تو جتنے لوگ آئے ہوئے تھے سب نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو وہ زندگی میں نہیں کر سکا وہ فوت ہو کے وہ سارا کچھ کر گیا۔ اس پر پھر بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے گڑھے کھدوائے، بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، اس کے اندر آگ جلائی، اور اس پر پھر لوگوں کو جو ہے اس کے اندر پھینکا۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے جو انتقام لیا گیا تھا صرف اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر۔ تو ایسا ہی صحابہ کرام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے لیے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ساتھ کافروں کو کہا گیا ہے کہ تم بچ جاؤ، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ آگے سورہ طارق ہے، آسمان کا روشن ستارہ، اس کی قسم توجہ کے لیے اللہ کریم جب بھی قرآن میں قسمیں کھاتا ہے تو توجہ کے لیے کہ ہر شخص جو ہے اس کے عمل کے اوپر محافظ ہے۔ آسمان اور ستارے ایک بالا تر ہستی کی نگرانی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو قطرہ آب سے، حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والے انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، وہی ان سب کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ انہ علی رجعہ لقادر، اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر وہ قادر ہے۔ اللہ اکبر، سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر حساب دینا ہوگا۔ اس دن راز فاش ہو جائیں گے، یوم تبلی السرائر۔ یہاں آج تو ہم سب چھپے ہوئے ہیں، ہماری ایک پرت وہ ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، اور ایک پرت وہ ہے جو جس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم اندر سے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، اور قیامت والے دن یہ سارے کے سارے راز باہر آ جائیں گے کہ یہ بظاہر تو مسجد میں جاتا تھا، اس کی حقیقت میں اس کی نیت کیا ہوتی تھی، بظاہر یہ بڑا نیک بنا پھرتا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی۔ یوم تبلی السرائر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے بچائے، ہمارا ظاہر باطن اچھا کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، اور میرا جو ظاہر ہے وہ بھی نیک بنا دے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی
وجعل علانیتی صالحہ، سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور پھر آخر پہ فرمایا قرآن قول فیصل ہے، جس طرح بارش جو ہے اس سے زمین سیراب ہوتی ہے، قرآن سے انسانی روحیں سیراب ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کفار کو مہلت ہے، اگر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ کے اندر توحید و آخرت کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہے تسبیح اور تذکیر جاری رکھیے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کا جو نام ہے اس کی تسبیح جاری رکھیے۔ اور دنیا میں کوئی چیز جو ہے ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی، اور جو اہل خشیت ہیں وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور بدبخت جہنمی ہوگا جو اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ 3 اصول کامیابی کے بتائے ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے کامیاب ہونا ہے ایک تو پاکیزگی اختیار کرے، عقیدے کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، گھر کی پاکیزگی، بیڈ کی پاکیزگی، چادریں، قالین، پوشش، ہر چیز پاک ہونی چاہیے، تزکیہ۔ اور دوسرا نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، صبح و شام کے اذکار بھی اللہ کا ذکر ہے، اور موقع بموقع دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ بھی بہترین ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان جتنا مرضی ذکر کرتا رہے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آگے سورۃ الغاشیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ تذکیر بالقرآن کرتے رہیے، آپ کوئی داروغے نہیں ہیں۔ سارے عالم پر ایک آفت چھا جائے گی، قیامت آنے والی ہے اور وہ چھا جائے گی، اور لوگ محنت کر 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 کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلا نارا حامیہ، اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ کہف کے اندر ہم نے پڑھا تھا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ اکبر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تمہیں خبر دوں، جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی ساری محنت ضائع ہے، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال ضائع ہونے سے بچائے۔ نیت اگر ٹھیک ہو اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہو نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ متقین جو ہیں وہ اعلیٰ جنتوں کے اندر ہوں گے۔ سورت کے آخر پہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، غور کرو اونٹ کے اوپر، آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنانے والا قادر مطلق اس ننھی سی مخلوق انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کیسے گمان ہو گیا؟ تو یہ حساب تو لیا جائے گا، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم نے ان سب کا حساب لینا، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ اس کے جواب میں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نوقش الحساب ہلاک، یا من نوقش عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا نا وہ پکڑا گیا، اس کو تو عذاب آئے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں حساب یسیرہ کس چیز کو کہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کو حساب یسیرہ، آسان حساب کرے گا۔ تو آسان حساب کا کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک العرض، وہ تو بس ایک پیشی سی ہوگی، بس پیش ہوگا چل بھئی، پیش ہوا چل بھی، حساب کتاب کوئی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے، اس لیے کہ ہمارے اعمال حساب کے قابل نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے حساب لے لیا تو ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ سے ہمیشہ بغیر حساب کتاب کے جنت مانگنی چاہیے۔ آگے سورۃ الفجر ہے، 10 راتوں کی قسم، مخلوق کے جوڑوں کی قسم، یہ طاق اور جفت کی قسم، یوم نحر یا یوم عرفہ کی قسم، اور گزرتی ہوئی رات کی قسم کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اس لیے کہ قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور اس طرح کے سرکشوں سے ظلم کا حساب تو لیا جانا ہے، یہ تقاضا ہے قیامت کا۔ اگر قیامت نہ آئے تو ان سارے سرکشوں سے حساب کون لے گا؟ اور پھر یہ جو آیت نمبر 17 سے 20 تک فرمایا کہ جو عدل اجتماعی ہے وہ کیسے قائم ہوگا۔ اللہ اکبر، یتیم کا خیال اگر کوئی نہیں کرتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا،
میراث کو کوئی کھا جاتا ہے، مال سے شدید محبت کرتا ہے، تو یہ کھوکھلا کر دیتا ہے اجتماعی نظام کو، اور اجتماعی نظام جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے ان ساری چیزوں سے بچنا پڑے گا، اور مومن جو ہے وہ اگلے مرحلے میں مطمئن ہوگا، اس کا جو اطمینان ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مومن کو کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اللہ، میں نے یہ حدیث پہلے بھی عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دنیا سے آخرت میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے، ابھی دنیا میں پڑا ہوتا ہے اور آخری وقت آخر ہوتا ہے، تو جو جنتی ہوتا ہے، جو نیک آدمی ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کے لیے فرشتہ جو ملک الموت ہے وہ جنت سے خوشبودار کفن لے کے آتا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں سب، اور وہ جو پڑا ہے ابھی اس کی جان نکلنے والی ہے، تو فرشتہ آ کے اس کے کان میں کہتا ہے، یہ تو فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے کان میں فرشتہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی۔ اللہ، اس دنیا میں پڑے ہوئے جس کو یہ پتا چل جائے کہ میرے رب کی مغفرت اور میرے رب کی خوشنودی میرا انتظار کر رہی ہے، اس کو اور کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتخرج تسیل، یوں ایک بہاؤ کی صورت میں روح فوراً نکلتی اور یوں نکل کے فوراً چلی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نکلتی ہے فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جس طرح پانی کی مشک بھری ہوئی ہو اور اس کا بند کھول دیا جائے اور وہ پانی وہ اس طرح فوراً نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بوتل ہوتی ہے نا، اس کو بوتل کو الٹا دے فوراً پانی نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے نہیں نکلتا کہ اس کا دھانا چھوٹا ہے، اس کا پیٹ بڑا ہے، اور جو پانی کی مشک ہوتی تھی وہ اس کا دھانا اس کو تھیلے کی طرح ہوتی تھی، اور اس کے پکڑ کے نا اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اگر کھول دیں تو وہ پورا پانی ایک دم نکل جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ اور کافر اور منافق، اللہ اکبر، وہ فرشتے جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں، ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، ملک الموت کان میں آ کے کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی تیرا انتظار کر۔ جس کو اس دنیا میں پڑے ہوئے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے، تو اس کا پھر نکلنے کو کہاں دل کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتفرق فی جسدی، یہ اس کے پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے ادھر ادھر، اللہ، پھر وہ فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں، اللہ، فینزل، تو وہ تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والنازعات غرقا، جو ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتے ہیں ان کی قسم، اللہ تعالی ہم سب کی وقت آخر اور خاتمہ اچھا کرے۔ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ ان دو اوصاف، دو متضاد اوصاف الہام کی ہیں، ایک نیکی ہے ایک بدی ہے، اور اس کے اثرات بھی مختلف ہیں، ایک خیر ہے ایک شر ہے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، قد افلح اور قد خواب، تو بچے گا وہ، جنتی وہ ہوگا جو قتلہ ہونا ہے۔ اور آگے سورۃ اللیل ہے، گزشتہ سورت میں مجموعہ ازداد کائنات کی طرف توجہ کے بعد اس میں دو طرح کے اعمال اور دو طرح کے نتائج بتائے گئے ہیں۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اس کے اسی طرح کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سارے اسباب اس کو اسی طرح کے مہیا کر دیتے ہیں۔ آگے سورہ والضحیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ وحی کی بندش ہو گئی تھی، یا پھر کچھ دنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے، تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی شروع کر دی، خاص طور پہ ام جمیل نے کہا کہ اس کا شیطان اس کا ساتھ چھوڑ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ شاندار مستقبل کی خوشخبری دی ہے، اور فرمایا ہے کہ جیسے رات کا مطلب اللہ کی ناراضی نہیں ہوتا، اور ایسے ہی وحی کی بندش کا بھی مطلب یہ نہیں ہے
کہ یہ آپ کا مستقبل تاریک ہے، آپ کا شاندار مستقبل ہے، اور یہ آپ ہمیشہ سے اللہ کے پیارے ہیں۔ 3 انعامات کو یاد کریں۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے پناہ دی۔ آپ غافل یا ناواقف تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی۔ آپ فقیر تھے تو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، اور 3 ذمہ داریاں بھی بتا دی۔ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو جھڑکے نہ، اور نعمت یعنی قرآن کا ذکر کرتے رہے۔ آگے سورہ علم نشرح ہے، اس میں مزید 3 انعامات کا ذکر ہے۔ سینہ کھولا آپ کا بوجھ اتارا، آپ کا ذکر بلند کیا، اور دل شکن حالات میں آپ کو تسلی کہ مشکلات کے بعد فراخی کا دور آ رہا ہے، آپ رب سے لو لگائیں اور اپنے مشن پر ڈٹے رہیں۔ آگے سورہ 3 ہے، اس میں امکان آخرت کے دلائل عقلی اور نقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ 4 قسمیں کھائی ہیں، انجیر کی، زیتون کی، طور پہاڑ کی اور مکہ شہر کی قسم۔ اللہ اکبر! اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر تخلیق فرمایا، یہ اپنے کردار کی بنیاد پر 2 میں سے ایک مقام حاصل کرتا ہے، یا اعلیٰ ترین بن جاتا ہے یا یہ اسفل ترین بن جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو اعلیٰ ترین ہے وہی خوش بخت ہے، اور اللہ اس کا رب ہے، اور بدبخت ہے وہ حقیر جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں سمجھتا۔ اور فرمایا کہ یہ فیصلہ اس لیے ضروری ہے، فما یکذبک بعد بالدین، کس نے جو ہے کس چیز نے قیامت کی تکذیب پر جو ہے اس کو مجبور کیا، اور فیصلہ اس لیے ضروری ہے، قیامت اس لیے آنا ضروری ہے کہ تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے، اور انسان کو کہا کہ وہ اسفل ہونے سے بچے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ فیصلہ کرنے کے لیے کیا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو ظاہر قیامت اس لیے ضروری ہے کہ فیصلہ ہو۔ آگے سورۃ العلق ہے، اس میں پہلی 5 آیات جو ہیں یہ پہلی وحی ہے، اور پہلی وحی میں 5 آیات میں 5 الفاظ ایسے ہیں جو 2 دفعہ آئے۔ اقرا 2 دفعہ آیا ہے، رب 2 دفعہ آیا ہے، انسان 2 دفعہ ہے، علامہ 2 دفعہ آیا، اور خلق 2 دفعہ ہے۔ تو ہمیں یہ تو یاد ہے کہ پہلی وحی کا پہلا کلمہ جو ہے اقرا ہے، پڑھو۔ سارے یونیورسٹیوں والے بھی، کالجوں والے بھی، اسکولوں والے بھی، مدرسوں والے بھی، یہ تو سب کو یاد ہے کہ پہلا کلمہ اقرا ہے، پڑھو۔ لیکن یہ کہاں کسی نے نہیں کبھی سنا کہ اقرا کہہ کے جب جبریل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اقرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کیا تھا؟ آپ نے پڑھا تھا؟ آپ نے تو نہیں پڑھا، آپ نے کہا تھا ما انا بقارئ، میں نہیں ہوں پڑھنے والا۔ تو اس نے پھر کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں ہوں پڑھنے والا۔ تو جب اس نے 5 آیات پڑھی اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے مقصد تعلیم جو ہو، جس کی کوئی سمت نہیں ہے، وہ بے مقصد تعلیم حاصل کرنا اس سے بہتر ہے کہ نہ حاصل کی جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک مقصد واضح نہ ہو کہ تعلیم کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور لہذا مقصد کیا ہے؟ یہ 5 الفاظ جن کے تکرار ہے، اقرا، رب، انسان، علامہ، خلق، ان 5 الفاظ کو آپ جوڑ لیں، کہانی بن جاتی ہے، اور جو علم کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ علم کا مقصد وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ ایسا علم حاصل کرے کہ انسان اپنے رب سے مل جائے، اور جس علم کے ذریعے سے رب کا پتہ ملتا ہو وہ ہے اصل علم، اور وہ پڑھنا چاہیے، وگرنہ اس دوسرے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو علامہ بالقلم کہہ کے ساری ٹیکنالوجی، ساری انجینئرنگ، ہر چیز اس میں ڈال دی کہ جو چیز جس چیز کا بھی علم پڑھا جائے گا، ہر علم جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ، میتھمیٹکس بھی بغیر اللہ کے نہیں پڑھا جا سکتا، ریاضی بھی ہم نے صرف کام یہ کیا ہے، ریاضی، فزکس، کیمسٹری، اس طرح کی جتنی بیسک سائنسز ہیں ان میں سے اللہ کا تصور نکال دیا ہے، بس یہ کام کیا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں اور توحید کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ آگے کار نبوت سے آگاہی ہے، نبوی منہج تعلیم بھی بتایا، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت ہی تقرب کا باعث ہے، یہ سب کچھ بتایا۔ آیت نمبر 6 سے آخر تک سرکشوں کو تنبیہ ہے۔ مسلم شریف کے اندر اور مسند احمد اور نسائی کے اندر ایک واقعہ ہے۔ ابو جہل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بار بار زمین پہ اپنا سر رکھ دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو آئندہ میں نے زمین پہ سر رکھے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے مسل دوں۔ اس نے قسم کھائی تھی، اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے چونکہ سب سرداروں کے سامنے قسم کھائی تھی، اس نے کہا میں کروں گا، اور گیا
کہ میں جاتا ہوں اپنے ارادے پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا، پھر یوں ہاتھ کرتے ہوئے بھاگا پیچھے کی طرف اور خوف زدہ، انتہائی خوف زدہ ہوا اور پیچھے آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کوئی آگ سی تھی اور وہ آگے سے مجھے آگ پڑی تھی تو میں پیچھے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے، اور یہ آگے نہیں بڑھا تو بچ گیا ہے، اور وغیرہ فرشتے اس کو چیرتے پھاڑتے تو اس کا ہر عضو جو ہے وہ الگ ہو جاتا۔ آخری سورت جو آج پڑھی گئی ہے وہ ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، ایک یہ کہ اس رات فرشتے ہر حکم کا فیصلہ لے کے اترتے ہیں، اور تیسری یہ کہ یہ رات جو ہے وہ ساری رات مطلب فجر تک، یعنی فجر طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی رات۔ یہ 3 باتیں اللہ کریم نے بتائی۔ تو اصل میں سمجھایا یہ گیا ہے کہ یہ جس قرآن کے نزول کی رات اتنی عظمت والی ہے، وہ کہ قرآن خود کتنا عظمت والا ہوگا۔ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ چاہے زمان ہو، چاہے مکان ہو، چاہے کوئی شخصیت ہو، کوئی بھی جو قرآن کے ساتھ جڑا وہ عظیم ہو گیا۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی۔ جس مہینے سے میں نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ باقی سارے مہینوں سے بہترین اور مبارک مہینہ ہو گیا۔ جس دھرتی پر قرآن نازل ہوا وہ دھرتی باقی ساری دھرتیوں سے بہترین دھرتی قرار پائی۔ جس شخصیت پر نازل ہوا وہ شخصیت ساری کائنات سے بہترین ہستی قرار پائی۔ جو فرشتہ لے کے آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ بن گیا۔ یعنی کون سی چیز ہے جو قرآن کے ساتھ جڑی اور اس کو عظمت نہیں ملی؟ تو اس صورت میں دراصل یہی بتایا گیا ہے کہ جس رات کی اتنی عظمت ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی اپنی کتنی عظمت ہوگی۔ جس نے عظمت حاصل کرنی ہے وہ قرآن سے جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔